چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ربي زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اسے حیات یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے یہ 157 پرسوں کی شکایت نہیں پڑے تھے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہاں پر دیکھیے پھر ایک بار میں تمام شرکا سے خواہش کر رہا ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ میرے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں that you want to show that you know something to me، بلکہ آپ کا اندازہ یہ ہونا چاہیے پڑھتے ہوئے بھی اور اس کو ایکسپلین کرنے میں that you want to pass on the message of Allah subhanahu wa ta'ala to the remaining members of the class. آپ جہاں تک جو کچھ جانتے ہیں ترجمے بھی سب پڑھے ہوئے ہیں قرآن میں، وہاں پر ہر چیز. جہاں پر کوئی چیز میں ڈیفیکلٹی ہوگی آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو. لیکن آپ کا جو انداز ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے اسے سمجھانا چاہتے ہیں، ایک ایک ورڈ کا کیا تعلق ہے، آپ صرفی تحلیل کر رہے ہیں یا نحوی تحلیل کر رہے ہیں، اس کا خیال بہت سے ریڈرس نہیں کر رہے ہیں. جیسے ہم ملائکہ کہہ دیے کہ اس میں اشارہ ہے، لیکن جب یہ صرف کون سی تحلیل ہے، یہ صرف علم صرف بتائے گا کہ اس میں اشارہ ہے. لیکن جب وہ کسی اس میں اشارہ دوسرے اسم سے ملے گا تو علم نحو آ جائے گا. پھر اس کے اعراب اس کے لحاظ سے چینج ہوں گے، اس کے بارے میں ہم بیان کریں گے. تو پڑھتے ہوئے دونوں چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا کہ آپ علم صرف کا ذکر کر رہے ہیں یا علم نحو کا ذکر کر رہے ہیں، اور دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی. علم صرف ایک خاص تھوڑے سے ٹائم کے بعد ہم اس کو کم کریں گے اور علم نحو کی طرف انشاءاللہ زیادہ ہم کوشش کریں. یہ آیت ہو گئی تھی، میں سمجھتا ہوں وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام 158. چلیے the reader is Moiz Qadri inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Good, very good reading. چلیے اب
हेलो إن الصفا कौन है? हेलो, मुमताज, इसको म्यूट करो। हाँ ठीक है, म्यूट होगा। सारे लोग अपने माइक म्यूट रखें प्लीज, चाहे मोजिस के। और ये कौन है? मुबशिर 14, ये भी सारे रखें, इससे दूसरों को डिस्टर्ब होगा। हाँ चलिए, मोजिस चलिए। हेलो إن الصفا अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना? सबको आ रही है? इसे क्लियर टू जी, पीपल। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो वो जरा उसको क्या है देखो तो, आपका माइक का कुछ गड़बड़ होंगी, ऑफ होगा या क्या है नहीं, यहाँ से आप इसे म्यूट करेंगे, लेकिन अपना वीडियो, अपना ऑडियो जारी रखेंगे। ऑडियो को और कोई बच्चे अच्छे नहीं है मुमताज तो मेरे पास जो हेल्प कर सके उसमें। चाहिए आगे इनको मैं यहाँ से अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो क्या हुआ होगा आंसर इनको? क्या नहीं कर, सबके पास आ रही है ना? इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा मुमताज टीचर आपके पास। हम लोगों के पास आवाज अच्छी आ रही। उनके पास मेरी आवाज जा रही है, नहीं जा रही है ना? फिर ये कैसा आवाज नहीं आ रही है बोल रहे? तुम्हारी आवाज जा रही है। अब म्यूट करें हमें। हम लोगों को तो आपकी आवाज आ रही, मोहित की आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये इंटरनेट भी नहीं सता रहा। लास्ट फ्राइडे की क्लास जैसा सता रही थी, और ये पिछली क्लास से मंडे से ये प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए, मुझे इसका क्या करना है आपको इसके बाद? जो अब इसमें जो है वो हैशेस लगाना है। इन सफा वल मरवा पे एक हैश लगना है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर इसके बाद मिन शाइरिल्लाह पे एक लगाएंगे। चलिए अब फिर फमन हज्जल बैता पे एक लगा देंगे। वेरी अवित चलिए अवित थमरा पे एक लगाएंगे। बहुत अच्छे, वेरी गुड। नए हैं लेकिन बहुत सही जा रहे हैं। फला जुनाह अलैहि पे एक लगाएंगे। आवाज नहीं आ रही। दानिश साहब कुछ मदद कर सकते हैं कि आपकी आवाज शायद आवाज ही नहीं जा रही है, तो क्या मदद करेंगे? अन यत्तफ़ा बिहिमा पे एक लगाएंगे। वेरी गुड। वमन ततव्वअ खैरन पे एक लगाएंगे। फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। वेरी गुड। आप इससे पहले ऐसे स्लैशेस लगा के कभी कोशिश किए थे? नहीं बाबा, आपके क्लासेस के बाद में जो है ये इसको होमवर्क के जैसा किया तो ये स्लैश इस्तेमाल किया। उससे आपको काफी फायदा भी जी। हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज नहीं आ रही ना साहब मेरे को? नहीं, मगर वो वहाँ का क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम ना। मैं अब आपसे बोलूंगा भी तो ये आवाज नहीं जा रही है ना, मैं क्या कर सकता? अच्छा, क्या आपको आ रही है आवाज? अच्छा बोल रहे हैं ना आप? मेरी आवाज सुने हैं कान में लगाए तो हल्की आ रही है आपकी। तो अब वो कुछ ना कुछ इंटरनेट का ही प्रॉब्लम होगा। फिलहाल कान में लगा लो, थोड़ी सी भी आई तो फिर। इंटरनेट का नहीं, ये जैसे हाँ सर स्पीकर ऑन सर स्पीकर एक दफा लीव करके वो दोबारा से उसमें लोड करें। कभी कभी आवाज कोई बीच में फोन आ जाता है तो आवाज खत्म हो जाती है। उनसे कहें दोबारा से वो मेरी भी आवाज जारी होगी। ये हुमेरा कहती है कि आप दोबारा उसे डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट हो जाइए। अच्छी बात है। हाँ तो शायद आपको आवाज आएगी। क्या ठीक है। और क्या बोल रहे थे? इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है? ये उसमें स्क्रीन के ऊपर चॉइसेस रहते हैं, जैसे फोन पे रहना है या स्पीकर पे रहना है, तो उसमें से पिक करके स्पीकर पे पिक करेंगे तो वो मुमताज को कान पे लगाने की मालूम जरूरत है नहीं। ना, तुम समझा सकते। मुमताज है अभी? मुमताज से हाँ अफसार की आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा वो नहीं है, अब आपकी आई। अच्छा, अब अफसार कुछ बोला, जरा सुन लीजिए जल्दी। ठीक है। ये उस पे एक निशान रहेगा जहाँ पे ऊपर आप लेफ्ट ऊपर ऐसा स्क्रीन को टच करेंगे तो लेफ्ट का सबसे कोने का जो बटन है उसको टच करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा फोन। या तो आप हाँ। फोन पे हैं या स्पीकर पे हैं या कोई ईयरफोन्स पे हैं, तो उसमें से आप स्पीकर को टच कर देंगे तो फिर आपकी आवाज स्पीकर पे आ जाएगी, तो कान पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
اچھا کوشش کر رہے ہیں. شکریہ. چلیے آواز آ جائے. چلیے موئز. یہ امنا یہ حرف ہے. ویری گڈ حرف ہے. ابھی آپ کون سی تحلیل کر رہے ہیں؟ یہ نحو کی تحلیل ہوگی. آپ نہیں کر رہے ہیں نحو کی. نہ حرف ہے کہہ رہے ہیں تو یہ صرف حرف کی تحلیل. دیکھیے صرف یہ بتاتا ہے کہ انا کون سا کلمہ ہے. کلمے تین ہی ہیں ہم ہر بار کر رہے ہیں. یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. پھر اسم کے کیٹیگریز ہیں, فعل کے گردان ہیں, ماضی ہے, مضارع ہے. وہ آہستہ آہستہ ہم سیکھتے گئے, لیکن فی الحال حرف بتائے گا. لیکن جب اس کے بعد ہم دو اسم اس میں ملا رہے ہیں, صفا والمروہ, اب یہ دونوں کے اعراب کی وجہ سے اب یہاں پر علم نحو. تمام لوگ تھوڑی سی توجہ سے سنیں. ہم دونوں علم کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. الصفا کیا ہے؟ اسم ہے. یہ اسم ہے. دیکھیے یہ آپ کیا کون سے علم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ صرف کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بالکل یہ صرف ہے. صرف یہی بتاتا ہے کہ انا حرف ہے, انا حرف ہے, اور صفا اسم ہے. مروہ کیا ہے؟ مروہ بھی اسم ہے. یہ بھی اسم ہے. اب جب ایک حرف اور دو اسم یہاں پر آ رہے ہیں, ان کے بیچ میں ایک اور آ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ حرف ہے. کیا ہے وہ؟ حرف ہے. نہیں, حرف کیا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ واو ہے. واہ ہے. یہ واو ایک حرف ہے. یہاں پر دو حرف آ رہے ہیں. ہم پہلے ایک حرف اور ایک اسم کو لے لیں گے, پھر اس کے بعد ایک حرف اور ایک اسم کو لے لیں گے. اب یہ جو علم ہے جو ہم کو یہ رشتہ بتا رہا ہے حرف اور اسم کا, یہ رشتے کا ہم جب ذکر کریں گے تو ہم علم نحو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو گرامر کہلاتا ہے. علم نحو مینس گرامر, جس میں حرف کی وجہ سے یہ اسم پہ کیا اعراب آئیں گے. چلیے اب اتنا یہ بات کا سارے لوگ خیال رکھیں, خود سمجھنے میں بھی. اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ پہلے اس کے علم صرف سے انالیسس کریں گے, جیسے موید نے کیا کہ ایک حرف ہے ایک اسم ہے, ایک حرف ہے ایک اسم ہے. اب اس کے بعد ایک حرف اور ایک اسم کے بیچ میں کیا رشتہ ہو رہا ہے, پھر اور ایک حرف اور ایک اسم کے بیچ میں کیا ہو رہا ہے. پھر آگے جب ہم بڑھیں گے تو ایسے ہی پہلے علم صرف کے تعلق سے ہم ایک ایک لفظ کے بارے میں اس کو ایک نام دیں گے, اور علم نحو کے لحاظ سے وہ حرف یا اسم یا اسم یا اسم فعل یا اسم کے ملنے سے اس کے معنی کیسے ہو رہے ہیں, ان کے اعراب کیا ہو رہے ہیں, اس علم کا نام علم نحو ہے. دوسرے اسٹیج میں ہم علم نحو سے فائدہ اٹھائیں گے. اب انا کے بعد صفا کے اعراب کیا ہے؟ زبر ہے. کیوں آیا زبر؟ اس واسطے کہ انا کا اسم ہے. اسم انا کا ہمیشہ کیسا ہوتا ہے؟ انا ایک مشبہ بالفعل حرف ہے, ٹھیک ہے. اور اب آپ کو علم صرف کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ انا کیا ہے, بے شک ہے یا انا حرف ہے. علم صرف یہ بتائے گا کہ انا حرف ہے. اس کے آگے علم صرف آپ کو کچھ نہیں بتائے گا, حرف کے اقسام نہیں بتائے گا. لیکن جب آپ نحو میں آئیں گے تو ان کے معنی کیا ہے, انا کیا ہے, وہ کیا کیا کام کر رہا ہے, یہ علم نحو بتائے گا کہ جملے میں اس کا کام کیا ہے. یہاں انا حرف ہے, فعل کیا ہے, مشبہ بالفعل ہے, اس کا ایک اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس کا جو اسم پہلا اسم ہے وہ کیا ہے؟ صفا ہے. صفا ہے. اور اس کا پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب یا اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. منصوب اگر مشکل ہے تو اسے بھول جائیں, صرف اس کے اوپر زبر والا ہوتا ہے. منصوب مانے زبر والا. وہ اسم جس کے آخری حرف پہ زبر لگتا ہے اسے منصوب کہتے ہیں. منصوب نصب سے ہے, نصب کے معنی زبر. منصوب یہ بھی اسم ہے, اس کے معنی
وہ اسم جس کے آخری حرف پہ زبر ہو. اب ایک رشتہ علم نحو سے قائم ہو گیا کہ ہم ان حرف مشبہ بالفعل کو استعمال کر کے ایک اسم کا ذکر کر رہے ہیں. اب کہیں نہ کہیں اس آیت میں اس کی ہم خبر بھی دیں گے. جب اسم استعمال کرتے ہیں ہماری گفتگو میں، قرآن میں، کوئی بھی عربی لٹریچر پڑھتے ہیں تو ہم کوئی اسم استعمال کرتے ہیں. اسم کئی طریقے سے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جب تک خبر نہیں دیں گے بات مکمل نہیں ہوتی. جیسے بے شک زید نے کہا، اب زید کوئی بات ہی نہیں ہے. بے شک زید یا انا زید زیدہ اگر میں کہوں تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی. اب مجھے زید کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ محنتی ہے، وہ لڑکوں کا پابند ہے، عقل مند ہے، ہینڈسم ہے، جو بھی میں کہنا چاہوں گا وہ زید کی خبر دوں گا، اس کی خبر دوں گا. تو وہ خبر جب آئے گی تو اس وقت جو ہے اس کے کیا اعراب ہوں گے وہ اسم خبر دے گا. یہ کون سا علم بتائے گا؟ نحو بتائیں. نحو بتائے. ویری گڈ. اب یہاں پر ہم ایک ٹکڑا لیے ان صفا. اب یہ ملنے سے ان الگ ہو گیا، اصفا تھا لیکن ملنے سے نون جا کے سوال سے مل گیا ان صفا. ٹھیک ہے، ان اصفا تھا. اب یہ ہو گئی کہ نحو سے کہ یہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ یہ آ گیا. تو پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم صفا کے بارے میں کچھ خبر دینا چاہتے ہیں، یہ صفا کیا ہے. پھر اس کے بعد حرف عطف آ گیا. اس حرف اور مروہ میں کیا رشتہ ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ نہیں، بیچ میں نہیں بولیں گے، بیچ میں نہیں. اتنے ممتاز مائک کو میوٹ کرو. جو پڑھنے والا ہے جب میں پوچھا تو بیچ میں بولنا، ورنہ بیچ میں نہیں. یہ کیا ہے؟ واقعہ ہے، عرف عطف ہے. عطف ہے. اب اس کو کیا بولیں گے ہم؟ مطفوع بولیں گے. معطوف بولیں گے. کس کو معطوف ہے؟ صفا. اب یہ دونوں ہمیشہ معطوف اور چھن کے اعراب ایک ہوتے ہیں. معطوف اس کے معطوف علیہ کے اعراب ایک ہوتے ہیں. اب اس کے معنی یہ ہے کہ دو اسم ہیں جو انا کے ساتھ آ رہے ہیں. وی وانٹ ٹو گیو سم انفارمیشن اباؤٹ دا ٹو اسمس. ون از صفا اینڈ اندر از مروہ. ہم یہ اسم نمبر 1 اسم نمبر 2 نہیں بولیں گے. دو اسم ہیں لیکن ہم اس کو عطف سے جوڑ رہے ہیں ایک حرف سے کہ ہم صرف صفا کے بارے میں خبر دینے والے نہیں ہیں بلکہ عطف لا کے مروہ. اب یہ دو جب اسم آ گئے، بہت سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں. اگر ایک بار سمجھ لیں گے تو پوری قرآن میں یہ چیز کام آنے والی ہے. ہر دن 2 4 8 کلاس ایسے ہی سمجھاتا رہوں گا. اس کے بعد پھر میں اتنی تفصیل میں جانے والا نہیں. آپ کو یہ خود سمجھ میں آئے گا کہ ایک اسم آ رہا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے اسم کا ذکر ہے، وہ حرف عطف سے جا کے مل رہا ہے تو اس کا معطوف ہے، ایک معطوف علیہ ہے. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم دو اسم کی بات کر رہے ہیں اور وہ دو اسم کے بارے میں ہم کیا کہیں گے وہ اس کی خبر ہے، اور اس کے بغیر بات پوری نہیں ہوگی. Am I clear up to this point? الحمدللہ. دوسرے شرطہ بھی سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں. دو علم ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ہم کوئی پہلے سے گرامر کرے ہوئے نہیں ہیں، بالکل ہم کورے ہیں. لیکن ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ جب انا سے یا مبتدا سے کوئی اسم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہم کوئی خبر دینا چاہتے ہیں، کوئی اسم کے ذریعے سے دوسرا اسم اس کا خبر ہوگی تو اس کے تعلق سے ہم یہاں پر دو اسم کا ذکر کریں کہ صفا اور مروہ. اب اس کی خبر کیا ہوگی؟ انشاء اللہ. یہ پورا ٹکڑا خبر ہے، لیکن وہ خبر کے جو اصول ہیں وہ مرفوع ہوتا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے. اگر یہ میں من یہاں سے نکال دوں تو ان صفا والمروہ شاعر اللہ ہی ہوگا، جی شاعر اللہ ہی ہوگا. لیکن یہاں پر من آنے سے وہ جو خبر کی خصوصیت ہے کہ آخری حرف مرفوع ہوگا. مرفوع میں نے رفع، رفع میں نے پیش.
اور کوئی بھی اسم کے آخری حرف پہ پیش ہوگا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں. مرفوع اگر یاد رکھتے ہیں تو رکھیے، نہیں رکھتے ہیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف آپ اتنا یاد رکھیے کہ اس کے اوپر پیش ہوتا ہے آخری حرف پہ، لیکن یہاں پر پیش نہیں ہے. اس کے باوجود بھی یہ خبر ہے، اس لیے کہ اس سے ایک اسٹرانگ عامل یہاں پر موجود ہے، وہ من ہے. اور من کیا ہے؟ حرف جر ہے. پہلے تو آپ کیا کہیں گے؟ من کیا ہے؟ علم صرف کو استعمال کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ حرف کہیں گے. حرف کہیں گے. اب حرف یہ نہیں بتاتا کہ ہر حرف جو ہے جر ہوتا ہے، عامل ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. صرف کا کام نہیں ہونے سے حرف بتائے گا. اب اس کے بعد چونکہ شاعر سے آیا تو اب یہ نحو بتائے گا کہ یہ حرف جار ہے اور یہ عامل ہے. چار مجرور ہو گئے. اب یہ شاعر اللہ شاعری ہے نا، شاعر اس میں رے آیا، شاعر میں سے ہے. اور پھر یہ اللہ کے زیر ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہو گئے. بہت اچھے، ویری گڈ. سبھی لوگ مضاف مضاف الیہ کر رہے ہیں. یہ دو الگ الگ نام نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک. اب دیکھیے کتنا کلیئر ہو رہا ہے کہ ہم دو اسم کا ذکر کریں، دو اسم پہ زبر آئے اور یہاں پر دو اسم آ رہے ہیں. شاعر ایک اسم ہے، اللہ ایک ہے. دونوں مل کے ایک ہی چیز کو، نشانیاں اللہ کی ایک ہی چیز کا ذکر ہے. مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. ایک جو ہے اس کا مضاف ہے، ایک اس کا مضاف الیہ ہے. یہ مل کے ایک ہی اسم بنتا ہے، ایک مرکب بنتا ہے. وہ شاعر اللہ میں سے ہیں. یہاں پر ایک بات ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ صفا اینڈ مروہ. اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی خبر ہم دے رہے ہیں کہ دیز ٹو، اور یہ پوری کی پوری خبر ہے. یہ خبر ہے کون سے علم سے معلوم ہو آپ کو؟ یہ نحو سے معلوم. آپ کو نحو سے معلوم ہوا کہ یہ دو اسم آئے تھے، یہ زبر کی حالت میں آئے تھے. اور یہ جو ہے یہ دو اسم کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ یہ دو اسم یعنی ایک صفحہ ہے. کیا واٹ از صفحہ؟ پہاڑی ہے. ہاں، کہاں ہے وہ پہاڑی؟ مکہ مکرمہ میں ہے. مکہ مکرمہ میں ہے، کعبۃ اللہ سے قریب ہے. اور اس کے بعد ایک دوسری پہاڑی ہے، وہ کیا ہے؟ مروہ ہے. اس کی ہسٹوریکل اہمیت کیا ہے؟ اس پہ جو ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس پہ صحیح دوڑی تھی پانی کی. پانی کے لیے نہیں بلکہ ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہمارا تاریخ اسلام کے جو ہم لیسنس لے رہے ہیں اس میں سارا واقعہ آ گیا ہے. اور وہ شاعری میں کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ دیے تھے اور بچہ بلک رہا تھا، پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو وہ بڑی بے چینی سے کوئی آدمی نظر آ جائے، کہیں بچے کے لیے کوئی غذا فراہم ہو جائے تو بڑی بے چینی سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک آپ دوڑ رہی تھی اور بچے کے اوپر نظر تھی. تو وہ جس مقام پہ تھی، آپ نے کئی بار حج کیا ہوا ہے، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں بھی کیا ہوا ہوں. اور اسی صحیح کی جگہ پہ بازو میں جب ہم مروہ سے صفا کی طرف آتے ہیں تو ہمارے سیدھی جانب ہم کو وہی زمزم کا کنواں ملتا ہے. وہیں پر وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، جب وہ اپنے پیر کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہیں جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہوا اور پھر وہاں پر انہوں نے کچھ کھجور رکھے، اس طرح کھانے کا سامان ہوا. اور یہ ان کی عطا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ تا قیامت اس سنت حاجرہ کو تمام مومنین کے لیے اللہ نے جاری کر دیا، اس کو جاری کر دیا. اب اسی طرح ہم دو اسم کے ساتھ کوئی خبر دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اب اس کے اندر کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آئے گا، ہم کو تفسیر کی ضرورت پڑے گی. آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ اب نہیں بتا سکتے ہیں، میں بتاؤں گا. پہلے آپ کو موقع دے رہا ہوں، آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ صفا المروہ من شاعر اللہ، یہ کہنے کی، یہ خبر دینے کی ضرورت کیا پڑی ہم کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں خبر دے رہے ہیں کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں؟ شاعر جو ہے مشعر الحرام بھی اس میں ہے، وہیں پر
मुज़दलिफ़ा में, और फिर निशानी के मायने में है वो अल्लाह ने उसको हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की वजह से उसको मुक़द्दस कर दिया। उनकी उस बेचैनी को इतना पसंद फरमाया कि उसको तमाम ता क़यामत जो है उसको हर हाजी और उम्रवी के लिए वाजिब कर दिया कि उसकी सही कर। और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इतने ही टुकड़े कर सकते। वो एक तफसीर में देखा कि इस पे सफा और मरवा के 2 बुत रखे होते थे। तो जमाने जाहिलियत में जब बुत परस्त थे तो वहाँ पर सफा पे एक बुत था। बहुत से लोग नोट्स लिख रहे हैं, आई डू अप्रिशिएट इट। उसके नाम भी आपको मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ, लिखने का वक्त भी मिलेगा। असाफ नामी एक बुत था जो सफा पे रखा हुआ था, और एक नायला नामी बुत थी जो मरवा पे रखी हुई थी। जमाने जाहिलियत में लोग सफा के पास अपनी हाजिरी देते और फिर मरवा तक जाते वहाँ पर। ये सही का तरीका बहुत कदीम था, जहालत के जमाने में भी होता था। जब इस्लाम आया, लेकिन ये तो 9 हिजरी में उसके मनासिक तय हुए, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया, तो उस वक्त जो मनासिक थे वो ता क़यामत बाकी रहेंगे। जैसे उससे पहले अभी ये मनासिक आए नहीं थे। ये मदीने के जो लोग थे ये बुत परस्त तो नहीं थे। और फिर जब वो अंसार ने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो जब भी उम्रे या हज पे जाते थे वो सफा और मरवा के दरमियान सही करने से कतराते थे। उनको ये था कि ज़माने जाहिलियत का तरीका है, यहाँ सही करना कोई जरूरी नहीं है, या बल्कि जाहलत का हम मुजाहरा करेंगे। तो इसका जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अंसार ने कि या रसूल अल्लाह, हम ज़माने जाहलत में देखते थे कि वहाँ पर 2 बुत हैं, हम वो एक बुत से दूसरे बुत तक जाते थे। अब हमारा दिल नहीं मानता कि हम उस सफा और मरवा के दरमियान सही करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आयत नाज़िल की, और इसका ताल्लुक वही 51 से है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो उनको इबादतों के तरीके, सब्र के तरीके, इबादत के तरीके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखा रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आपको याद होगा तो वो शुरू हुई थी क्या था वो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सब्र, ये सब था। उसके बाद फिर कोई मुसीबत आती है उनको क्या करना चाहिए हैं, और फिर जो भी उसमें मुसीबत में सब्र करेंगे उनके लिए अल्लाह की रहमत है, वो हिदायत याफ्ता है। ये सारी चीजें आ गई थी। अब उसके बाद चलिए अब यहाँ पर उसी से ताल्लुक है कि वो जब सवाल किया गया उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका जवाब अता फरमा रहे हैं कि जहालत की रस्म जरूर है, लेकिन सुन्नत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा है, इसीलिए उनके दरमियान में वो बाद में आएगी बात। फिलहाल तो कह रहे हैं कि ये कोई बुतों की वजह से मशहूर 2 पहाड़ियां नहीं है, बल्कि उससे बहुत पहले जब बुत परस्ती नहीं थी उस वक्त भी हजरत हाजरा ने इनका तवाफ किया था, इनकी सही की थी, उसके दरमियान वो दौड़ी थी। तो इसलिए पहले तो हुक्म, पहली जो बात अल्लाह सुब्हानहू तआला सफा और मरवा की खबर दे रहे हैं कि ऐ मोमिनो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाही, ये 2 इस्म का जिक्र हुआ और उसकी खबर दे रहे हैं कि ये कोई बुतों से मशहूर 2 जगह नहीं है, 2 पहाड़ियां नहीं है, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की निशानियों में से है। और अल्लाह ने उसके दरमियान सही करने को, दौड़ने को, चलने को पसंद फरमाया है। तो उनका जवाब बाद में दूसरे तरीके से आ रहा है, और वो तरीका आगे जैसे जैसे एक एक टुकड़ा हम करते जाएंगे, एक एक मुरक्कब को हम शामिल करते जाएंगे, तो वैसी आयत के मायने खुलते जाएंगे। फिलहाल तो 2 टुकड़े हम आपस में मिलाए
کہ صفا اور مروہ دو قسم تھے، ان کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ تو اب یہ کوئی آپ کو معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے؟ عمرے میں جب جاتے ہیں تو ہم طواف کے بعد صحیح کرتے ہیں یا صحیح کے بعد طواف کرتے ہیں؟ طواف کے بعد صحیح کرتے ہیں۔ اور حج میں بھی؟ حج میں پہلے کرنی جا سکتی ہے۔ ویسے آپ نے اجازت دی ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے صحیح طواف کے بعد ہی ہوتا ہے، پہلے کعبۃ اللہ کا طواف ہوگا اس کے بعد صحیح۔ اب یہ صحیح طواف کے کیا معنی ہیں؟ کتنے چکر ہوں گے اس کے؟ 7 چکر ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ شروع کہاں سے ہوگا؟ صفا اور مروہ سے، صفا سے شروع ہوگا، مروہ سے ختم ہوگا۔ چلیے ایک صفا صفا سے مروہ سے دو گروپ ہیں ائمہ کے۔ ایک گروپ تو وہ ہے جس کو بڑے بڑے علماء نے غلط ثابت کیا کہ ایک چکر، ایک گروپ ہے علماء کا جو یہ بتاتا ہے کہ صفا سے مروہ تک جانا اور مروہ سے صفا تک آنا یہ ایک چکر کہلاتا ہے، لیکن اس کے اوپر جمہور کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بالکل نہیں مانتے، بلکہ صفا سے نکل کے مروہ پہ جب پہنچیں گے تو اس وقت ایک چکر پوری ہوگی، مروہ سے صفا تک جب لوٹیں گے تو دوسری چکر پوری ہوگی۔ اس کے لیے ایک اسٹرانگ حدیث جب آتی ہے تو وہ تمام علماء کا قول رد کر دیا جاتا ہے کہ صحیح ختم مروہ پہ ہوتی ہے، صفا پہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک کا ایک اگر لیں گے تو ہماری 7ویں چکر صفا پہ ختم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مروہ پہ ہی ختم ہوگی، اسی صورت میں ختم ہوگی جب ہم صفا سے مروہ تک جائیں گے، ایک چکر ہوگی، مروہ سے صفا تک جائیں گے، 7ویں 8 چکر ہے، طاق چکر ہے، وہ پھر صفا سے مروہ پہ جب کے ختم ہوگی وہیں پر ہم بال ترسوائیں گے اور پھر احرام کھولیں گے، وہ ساری چیزیں احرام سے نکل کے آئیں گے۔ اب اس کے بارے میں پہلے تو صرف یہ 2 ٹکڑوں میں اتنا بتایا جا رہا ہے کہ صفا اور مروہ کے بارے میں تمہارے جو خیالات ہیں، جو انصار کے خیال تھے یا اس وقت کے مومنین کے جو خیال تھے کہ 2 بتوں کی وجہ سے جہالت میں اس کا طواف کیا جاتا تھا، صحیح کی جاتی تھی، اس لیے اس سے رکنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ وہ بتوں کی وجہ سے 2 پہاڑیاں نہیں ہیں۔ اس سے بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے یہاں پر صحیح کی تھی۔ وہ چیز اللہ کو اتنی پسند آئی اور جس طرح سے کی تھی، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ تھوڑا دوڑتی ہوئی گئی تھی، باقی چلتی ہوئی گئی تھی، تو بالکل اسی طرح سے سنت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ صحیح کی جاتی ہے۔ تو یہ اس زمانے کی چیز ہے، جہالت میں اگر لوگوں نے کوئی تبدیلیاں کر لی تو اس کا فرق نہیں ہے۔ اب تیسرے ٹکڑے کو ہم ملائیں گے اس میں۔ اس میں حرف ہے، یہ حرف ہے۔ اب کون سا آپ کو علم بتا رہا ہے؟ فا حرف ہے، یہ صرف پتا، صرف بتا رہا ہے، یہ صرف وہ ہے۔ اب آپ کو نحو بتائے گا کہ یہ عامل ہے یا نہیں عامل ہے، یا صرف دونوں کو ملا رہا ہے آپ۔ یہ اگر شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ ہیں، اللہ کے اگر نشانیاں ہیں، تو پھر یہ حکم ہو رہا ہے کہ وہ جو کوئی بھی، اب یہاں پر ایک اسم آ گیا، وہ جو کوئی بھی کرے گا، چلیے فا آ گیا، اتفا آ گیا۔ اب یہ من کیا ہے؟ اسم ہے، من کا معنی کیا ہے؟ جو کوئی، ہو ایور۔ اب وہ ہو ایور کے بعد جو ہے کیا آنا چاہیے؟ یہاں پر یہ کیا ہے؟ حجہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، وہ یہ فعل ہے، ویری گڈ، ایک فعل ہے۔ اب یہ کون سا علم بتایا آپ کو؟ یہ فعل ہے، یہ صرف بتایا، یہ آپ کو صرف بتائے اور یہ فعل ہے، اور اس کے بعد یہ ماضی ہونے سے حجہ ہو گیا پورا، ہے نا۔ یہ ایک الگ قسم کا ثلاثی مجرد ہے جس میں عین کلمہ اور لام کلمہ ایک ہے۔ میں قریب یہ بھی پورے افعال ان کے
جو کیٹیگریز ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. فی الحال تھوڑا سا قرآن سمجھتے ہیں کہ اب جو کوئی بھی حجہ کے معنی کیا ہے؟ حج کرے. حج کرے تو یہ بہت بعد میں ہے. دیکھیے یہ حج جو ہے ایک شرعی ٹرم ہے، ایک خاص سفر ہے جو ایک خاص نیت سے بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے کیا جاتا ہے. اس کو ہم حجہ کہتے ہیں. وہ حج ہے لیکن یہ حجہ فعل ہے. جو بھی ارادہ کرے، حجہ کے معنی ٹو میک این انٹینشن. جانے کا انٹینشن کیا ہے؟ وہ پہنچنے کا. کہاں پر پہنچنے کا؟ بیت اللہ. یہاں پر کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف. نہیں، اس میں آیت میں کیا ہے؟ حج البیت. ہاں بیتا ہے. اب یہ بیتا پہ کیا ارادہ ہے؟ آخری حرف پہ زبر ہے. کیوں آیا زبر یہاں پر؟ وہ مفعول ہوا. جس کا مفعول ہوا حج کا. یہ فعل ہے تو لازم بات ہے. یہ من کیا ہے پھر؟ من اسم ہے. اسم تو وہی آپ علم صرف کو استعمال کر کے آپ نے من کہا وہ اسم ہے، وہاں تک قابل قبول ہے. لیکن اب یہ فاعل ہو گیا. ہم کو کون سا علم بتا رہا ہے؟ یہ نحو بتا رہا ہے. جی نحو بتا رہا ہے. یہ حجہ ارادہ کیا، جو ارادہ کیا. اب یہ فاعل ہے اور وہ جو کے لیے آ رہا ہے کیا وہ ارادہ کیا. کہاں کا ارادہ کیا؟ الف لام سے اسم کیا ہو جاتا ہے؟ معروف ہو جاتا ہے. معروف معنی پراپر ہو جاتا ہے. پراپر ہو جاتا ہے. پراپر نام ہو جاتا ہے. البیت مینس بیت اللہ. اب بیت اللہ کو جانے کا جو بھی ارادہ کرے. یہ دو آیت ہے نا کہ کون سے دو اسم کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں. پھر یہاں پر ایک حرف عطف لانے کے بعد کہہ رہے ہیں جو غیر عامل ہے، کسی اسم کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، صرف تین جملوں کو ملا رہا ہے. چونکہ وہ شاعر اللہ میں سے ہیں اس لیے جو کوئی بھی ارادہ کرے البیتا بیت اللہ کے لیے مخصوص ہو گیا. الف لام آ جانے سے وہ بیت اللہ کے لیے آیا. بیت اللہ جانے کا ارادہ کرے. یہ بیت اللہ دو ہی کاموں کے لیے جایا جاتا ہے. وہ ایک ہے کہ حج کے لیے ارادہ کرنا اور پھر دوسرا عمرہ یا عمرہ. ہمارا کیا؟ آپ کا ہمارا کیا؟ اس کا روٹ ورڈ معلوم ہے آپ کو؟ ہمارا. ہاں ہمارا ہے. ہمارا کیا معنی کیا ہے؟ عمرہ کرنا. عمرہ تو یہ پھر دیکھیے کہ ایک شرعی ٹرم ہو گیا. یہ خاص مہینے میں خاص دنوں میں ہی ہو سکتا ہے. سال بھر میں کبھی حج نہیں ہوتا. حج تو ابھی ہوگا. ابھی ایک ہفتے کے بعد جو تاریخیں آئیں گی اس کی 7 یا 8 تاریخ سے شروع ہوگا. مینا میں جائیں گے، پھر وہاں کتنے دن رہیں گے، کیا کریں گے، پھر وہاں سے عرفات میں جائیں گے، وہاں سے ایک رات مزدلفہ میں گزاریں گے، پھر مینا میں واپس آئیں گے، رمی جمار کریں گے، پھر وہ قربانی دیں گے. سارے جو اراکین ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو کمپلیٹ. نماز خالی کھڑے رہنے سے نہیں ہوتی. نماز کے اندر اراکین ہوتے ہیں. وہ پورے اراکین پورے کریں گے. 2 رکعت ہوں یا 4 رکعت ہوں یا 3 رکعت ہوں، وہ پوری کمپلیٹ کریں گے تو اس کو صلاۃ کہتے ہیں. خالی کھڑے رہ جانے سے قیام صلاۃ نہیں کہیں گے. نماز جب اللہ اکبر کریں گے، کہیں گے تکبیر تحریمہ تو سلام پھیرنے تک وہ پوری ایک عبادت ہوگی. اس سے یہ حج البیت ایک عبادت ہوئی. دوسری عبارت ہے کہ سیکریڈ جرنی جسٹ ٹو وزٹ دا سیکریڈ پلیس، اتمرا. اور اس کا جو ہے نام بنے گا اعتمار. اس کے معنی اردو میں سب سے مناسب معنی زیارت کے ہیں. زیارت کرنا، جسٹ ٹو وزٹ دا پلیس، زیارت. اب وہ زیارت کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کوئی مر گیا پھر تو تیسرے دن زیارت ہوتی ہے، اور پھر کہاں کی زیارت لوگ کرتے ہیں.
لیکن اتمر البیتا یا پھر بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے اگر کوئی ارادہ کرتا ہے، یہ حجہ کا دونوں سے تعلق ہے کہ البیتا کی طرف حج کے لیے سے جائے اور اتمرا یا وہاں پر صرف وزٹ کے لیے جائے. اب کیسے کیسے معنی ایڈ ہوتے جا رہے ہیں ایک ایک ٹکڑے کے دوسرے ٹکڑے سے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جملے فعلیہ ہو گیا، اور جو کوئی حج کرے، ارادہ کرے بیت اللہ جانے کا یعنی حج کے لیے جانے کا، یا پھر اوتمرا یا اتمرا جو ہے یہ اس کا پھر کون سا شرعی ٹرم ہو گیا. عمرہ یہ سال بھر میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اراکین حج یہاں پر پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر صرف طواف اور سعی کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے. تو اب اس کے بعد یہ شاعر اللہ کے بعد یہ کہا گیا اب یہ کوئی بھی ہے، اور ذہن میں ان کا اعتراض رکھیے کہ وہ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ دو بت ہونے کی وجہ سے جہالت میں اس کے درمیان دوڑا جاتا تھا، چلا جاتا تھا، صحیح کی جاتی تھی، طواف کیا جاتا تھا. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد کر رہے ہیں ایمان لانے کے بعد بھی. اب جو کوئی ارادہ کرے بیت اللہ کو جانے کا، یہاں وزٹ کرنے کا، اب یہ دونوں شرعی کام بھی بن گئے. حج پہ جانے کا یا عمرے پہ جانے کا ارادہ کرے تو کیا ہو گیا. اس کے بعد تیسرا چوتھا ٹکڑا کیا رہا ہے؟ اور یہاں ایک میرے کو تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا. ہاں اب ڈاکٹر تو ضرور پورے جان ضرور کر سکتے ہیں. اب حجہ جو ہے یہ ماضی مطلق ہونے کے باوجود آپ اس کو ارادے پہ لے رہے ہیں. وہ ماضی مطلق نہیں ہے، صرف ماضی ہے. ماضی مطلق ہوگا تو پھر وہ مفعول میں ہوگا، مفعول مطلق ہوگا. ماضی ہے حجہ. ہاں یہ گرامر میں ایسا دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گرامر کے لحاظ سے ایگزیکٹلی ٹینس ہم جو ہے اس کو ہم وہ نہیں کر سکتے کہ وہ صرف ماضی میں جو ارادہ کیا تھا ایسا نہیں، بلکہ یہ سارے معنی حج البیتا جانے کا ارادہ کرے من ہے نا. وہ حجہ جو ہے یہ پھر اس میں سے ٹائم نکل گیا، بلکہ ارادہ کیا ارادہ کرتا ہے، کر رہا ہے نہیں بلکہ کیا بیت اللہ کا. تو ایگزیکٹلی یہ زبان کی بلاغت ہوتی ہے، اس میں بالکل گرامر کے لحاظ سے ہم ٹینس وغیرہ ڈال کے چونکہ ماضی ہے اس کو ماضی کے معنوں میں لیں گے، ایسا نہیں. بلکہ آیت کے ٹکڑے کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کوئی دو چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی ارادہ کرے، دونوں میں بھی وہ صحیح صفا اور مروہ واجب ہے، بلکہ بعض کے نزدیک فرض ہے. وہی بتانا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. ہاں چلیے اس کے بعد کا ٹکڑے میں کیا آ رہا ہے؟ فلا جناح علیہ. یہ فا کیا ہے؟ حرف ہے. یہ حرف ہے کون سا؟ اب یہ کون سے علم کا آپ سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں یہ حرف ہے؟ سر. اب یہاں پر آنے کے بعد اب یہ فا کے ساتھ لا جو جڑا کیا ہے؟ نفی الجنس. نفی الجنس ہے. جناح کیا ہے؟ جناح ہوگا اس میں. ویری گڈ. اس میں کیا معنی ہے اس کے؟ حرج گناہ ہے نا. اگر وہ جو ہے لا جناح وہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کوئی گناہ نہیں ہے نا. کیا گناہ نہیں ہے؟ بیچ میں یہ مجھے ہٹانا صحیح کرنا. ایک سیکنڈ ممتاز بیچ میں ابھی تو اس کو پھر میں یہ جہاں سے میں یہ سارے جو ابھی تک سلیشز لگایا وہ چلے جائیں گے. مجھے یہ ممتاز کے آیت کو ٹھہری یہ ہٹانا ہے. ہاں چلیے یہ سارے چلے گئے، کوئی بات نہیں، پھر لگا لیں گے. چلیے ہم یہاں تک کر رہے تھے صفا اور مروہ کے بعد ایک اسٹیپ آیا تھا. کوئی بات نہیں. چلیے حج البیت کا دیکھ آیا تھا. اس کے بعد فلا جناح علیہ
کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، جیسا ان کا خیال تھا زمانے جاہلیت میں کہ وہاں بت تھے اس لیے اس میں طواف کرنا یا وہاں صحیح کرنا وہ خراب بات ہے، اس طرف ان کے دل راغب نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ فلا جناح علیہ کیوں ہے، جناح کا لفظ کیوں آیا؟ لا ہوں؟ لا کا لفظ نفی کرنے کے لیے، ہاں اس کو نفی کے وہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ یہاں سے ڈائریکٹ حکم کیوں نہیں آ رہا ہے کہ اسے وہاں پر صحیح کرنا چاہیے یا یہ واجب ہے، ضروری ہے، بلکہ ایسا کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ علیہ کس کے لیے آیا؟ علیہ اس کے اوپر، وہ یہی کون ہے؟ پمن والا، ویری گڈ، پمن حج البیت والا مطلب یہی کون ہے؟ یہ من کے لیے آیا، جی من کی یہاں پر ضمیر آ رہی ہے ہی، ٹھیک ہے۔ پر کل جو ہے نہیں پڑھتے ہوئے اس کے جو ٹرمینالوجی ہے وہ بھی استعمال کر رہے تھے، ضمیر متصل، ضمیر منفصل، یہ تو اس کی ضرورت اب یہ جو بتاتا ہے یہ کون سا علم ہے، متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ متصل ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ یہ کون سا علم آپ کو متصل اور منفصل بتا رہا ہے؟ نحو بتا رہا ہے۔ اب یہ علیہ کے بعد ہی آیا، تو اب یہ جو علم بتائے گا یہ دونوں میں، اس ضمیر میں اور یہ علی میں کیا رشتہ ہے؟ یہ جار مجرور ہے، جار ہے، یہ حرف جار بن گیا۔ یہ علم کون دے رہا ہے آپ کو؟ جب نحو دے رہا ہے۔ میں اتنا آسان طریقے سے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے سمجھتا کہ کسی بندے کو اس میں سمجھنے میں تکلیف ہو رہی ہوگی کہ ہم دونوں علم استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، ہے نا۔ اس کے لیے لا جناح علیہ، اللہ جو ہے حرف جار ہو جانے سے ہی جو ہے وہ من کو سبسٹیٹیوٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا گناہ نہیں ہے اس کے بعد؟ ہاں یہ لکھا یہ میرا سر کو کیا ہو گیا؟ صحیح یس، چلیے یہ توفا بھی ماں پہ ہم ایک سلیش لگائے تھے، میں سمجھتا ہوں جی بالکل لگا تو گناہ کیا نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا۔ بے ہی ماں کس کے لیے آیا؟ ہما کی، یہ ہما جو ہے صفا اور مروہ کے لیے، ظاہر صفا اور مروہ کے ان دونوں کے درمیان اب یہ ہما کیوں ہو گیا؟ ہما ہے اس کا ضمیر تو ہما ہونا چاہیے دو کے لیے، اب یہ ہما ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ بے کے ساتھ جار مجرور ہونے کی وجہ سے حرف آ گیا جار۔ اب یہ علم آپ کو کون سا علم بتا رہا ہے کہ بی کے ساتھ ہما ہوگا، ہما نہیں رہے گا؟ یہ علم نحو بتا رہا ہے، اور یہ پورا ٹکڑا ایسے ہوا کہ اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک یہ ہے کہ جناح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہاں پر واجب ہے، فرض ہے یا پھر سنت ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ کوئی گناہ نہیں؟ قرآن کے جتنے احکام آئے ہیں یا تو ڈائریکٹ حکم ہوتا ہے یا پھر یسألونک سے اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں، تو اس کا جواب دیتے ہیں یہ خرچ کرنا چاہیے، یا پھر ڈائریکٹ حکم جیسے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم، یہ سارے ڈائریکٹ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں۔ اور ایک
شرعی مسائل کو بیان کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ جو تمہارے ذہن میں ہے کہ جب زمانے جاہلیت میں وہاں پر دو بت رہتے تھے اسی لیے ہم اس کا طواف نہیں کر سکتے، تو اس بات کو اللہ نے کلیئر کر دیا کہ ایسا کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کوئی غلط کام۔ اب اس میں دیکھیے کئی علماء ہیں، کئی فقیہ ہیں، ائمہ ہیں جن کے اندر صحیح کے بارے میں واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مباح ہے، اس کے اندر بحث بہت ہوئی ہے کہ کیا ہے وہ واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے۔ واٹ از دا پلیس آف صحیح؟ واجب کے طور پہ جو مانتا ہوں، ہاں، یعنی وہ مسٹ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک واجب الگ ہے، فرض الگ ہے، دونوں میں ڈفرنس ہے۔ بعض ائمہ کے پاس دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے اتنا پیارا جواب حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت عروہ جو آپ کے بھتیجے بھی ہوتے تھے، جا کے آپ نے وہ سوال کیا کہ جو قرآن میں صحیح کا ذکر آ گیا ہے اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ لا جناح علیہ ان یتوفا، کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو ہم چاہے تو صحیح کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم کو چوائس دیا گیا، اس کو ہم واجب کیسے قرار دیں گے؟ یہ فقہ نکلنے سے بہت پہلے کی بات ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بخید حیات تھی، تو جا کے سوال کرتے ہیں کہ اما اس کو واجب یا ضروری کیسے آپ قرار دیں گی، جبکہ اللہ نے یہ کہا کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ نہیں ہے تو میں نے کرے تو کرو، نہیں کرے تو نہیں کرو، کوئی گناہ نہیں، کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کرنا بھی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ربی کا دیکھیے کیسا علم تھا صحابہ کے پاس، ازواج مطہرات کے پاس، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عروہ کو جواب دیا کہ بھتیجے آیت کو سمجھو، اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ وہاں صحیح کرنا گناہ نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، تو یہ آیت ایسی ہوتی فلا جناح علیہ ان لا یتوفی بہما، آیت ایسی ہوتی کہ اگر وہاں طواف نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو چوائس ہوتا چاہے تو طواف کرو یا نہ کرو۔ اب چونکہ اس کے اندر لا نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ طواف کرنا نہیں کرنا، کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں کرنا گناہ ہے، وہ رکن ہی پورا نہیں ہوگا۔ اب اس میں بھی کئی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو پھر دم دینا پڑے گا وغیرہ، وہ شرعی مسائل میں چھوٹنے نہیں جا رہا ہوں۔ فی الحال جو اتنا ہے کہ اللہ نے یہ دو اسم استعمال کیے، صفا اور مروہ، جو ایک اہم رکن ہے عمرے اور حج کا، اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے، نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہ بھی فرما دیا کہ ہر حاجی اور عمروی کو جو وہاں جانے کا ارادہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وہ واجب ہے کہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، صحیح کرے، اور جتنے بھی عمرہ کرے ہوئے ہیں تقریباً الحمدللہ اس کلاس میں جتنے ہیں سارے کے سارے کے عمرے یا حج پہ گئے ہوئے ہیں اور صفا اور مروہ کے درمیان طواف کے نعت پہنچے۔ یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی آیت کی، 1 2 3 4 5 ٹکڑوں میں یہ بات پوری ہوئی۔ اب اس کو تھوڑا سا بریف کر سکتے ہیں؟ اس میں نحو کے طور پہ پہلے کیا کیا گیا؟ 2 اسم کا جی، 2 اسم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لایا گیا، اس کو منسوخ کیا گیا، اور وہ اسم کی خبر جو ہے پھر ان شاعر اللہ سے دی گئی۔ بہت اچھے۔ اس کے بعد حکم ہو رہا ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے پھر یہ بتایا گیا کہ جو کوئی ارادہ کرے حج یا عمرے کا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ اس کے لیے فلا جناح ہے کہ وہ جو ہے اس کے بیچ میں طواف کرے، ان دونوں کے درمیان طواف کرے، بس ختم۔ اب اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا یہ پورے ٹکڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پر ہم سلیشٹاں لگائے تھے، وہ من کا خیرن پہ ایک لگائے تھے، اب پھر یہ من آ گیا
جی ہو یہ اسم اسم کیا اور پھر تطوع کیا ہے؟ تطوع ورب ہے فعل ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ توا طاعہ، تو وہ الف عین، طاعہ معنی اطاعت کرنا یا نیکی میں اس کے معنی والنٹری طاعہ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جو تے آیا یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کا ہے یا کوئی اور وجہ سے؟ نہیں نہیں، یہ مضارع کا نہیں ہے، یہ اضافت ہے، یہ اضافت ہے، تا سے تتا اضافت ہے، دوسرا فعل بن رہا ہے، اس کے معنی ٹو ڈو اے گڈ جاب والنٹیئرلی، ایک تو اللہ نے جو فرض کیا ہے اتنا ہی کرنا، فرائض اگر ادا کر دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ بری ہو جائے گا فرائض سے، اگر نوافل نہیں پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، پڑھے گا تو ثواب زیادہ ملے گا، وہ کیا ہے؟ ایکسٹرا ہے، والنٹری عبادات ہیں، اس پہ ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو عذاب نہیں ملے گا، سنت نہیں پڑھے گا تو تاریخ سنت ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا، پڑھے گا تو پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ تو جتنے والنٹری پریئرس ہیں اس کو نہیں کرنے سے یا کوئی والنٹری نیکی ہے اس کے لیے تطوع کا لفظ آتا ہے، یہ اضافت ہے، یہ مضارع نہیں ہے۔ ومن تطوع، اور جو کوئی، یہ من آ گیا تھرڈ پرسن کے لیے بھی ہے، یہ جو کوئی بھی اپنی مرضی سے اس سے زائد کرے، یہ خیر معنی بھلائی، والنٹریلی اپنی مرضی سے کوئی بھلائی کا کام کرے۔ اب یہاں سے ایک نئی بات ہو رہی ہے، ابھی اپنی مرضی سے زائد کام کیا ہوگا؟ یہ نوافل ہے، کیا ہے؟ نوافل کا ہے یہاں پر ذکر نہیں، پھر کیا ہے؟ یہ جو زائد کرے، خیر بھلائی میں اور زیادہ کرے۔ جی آپ حج پہ گئے ہیں، آپ کا کیا عمل کرنے سے حج قبول ہو گیا، حج پورا ہو گیا، حج مکمل ہو گیا؟ جی ارکان حج ادا کریں، پورے کر دیے، آپ وقفے میں نہ پہنچ گئے، وقفے عرفات چلے گئے، وہاں پر اپنا خطبہ بھی سنا، عبادتیں بھی کی، مزدلفہ پہ آئے، پھر وہ پورے 12 ارکان کر دیے، تو آپ کا حج مکمل ہو گیا، طواف ودا بھی کر لیا، حج مکمل ہو گیا۔ جی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ حج کے دن وہاں پر ہیں، جتنے موقع ملے اتنے عمرے کر لیتے ہیں، یہ نوافل ہے، نفل عمرہ ہے، وہ نہیں ہے۔ حج تو پورا ہو گیا، لیکن مزید اس کے اندر ہم کچھ اور ثواب کی خاطر کچھ اور عمرے بھی کر لیتے ہیں، اور جب تک کعبۃ اللہ میں رہتے ہیں، جتنے دن رہتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ جب بھی توفیق ہو صرف کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، طواف جتنی بار موقع ملا طواف کرنے کی کوشش۔ تو یہ ہے تطوع خیرن، یعنی بھلائی کے لیے اس سے زیادہ بھی کچھ کرے گا۔ خالی صحیح بھی لوگ کرتے ہیں بغیر عمرے کی نیت کے، اس میں بھی ثواب ہے۔ خالی طواف کرتے رہتے ہیں، وہ حج اور عمرے کا رکن نہیں ہے، لیکن طواف کا الگ ثواب ہے، وہ طواف کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، طواف کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ اگر زائد کوئی کام کرتا ہے تو فلا جناح علیہ، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور زیادہ ثواب اسے عطا کرتے ہیں، اور زیادہ ثواب اسے عطا کرتے ہیں اس کے والنٹیئرلی ایکشنز کی وجہ سے۔ یہاں سے ایک بات یہ ختم ہو گئی تھی کہ صفا اور مروہ کی خبر دی گئی، وہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اور پھر حکم ہوا کہ جو بھی ارادہ کرے بیت اللہ کو جانے کا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ جناح علیہ کے معنی ہم ایسے ہی نکالیں گے، اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ یتوفہما، کہ وہ ان کے بیچ میں صحیح کرے۔ اب اس کے بعد اور مزید طواف ہیں اور مزید صحیح ہے، اگر وہ کرنا چاہتا ہے، عمرے کرنا چاہتا ہے اس دوران میں جب تک وہ کعبۃ اللہ میں ہے، تو اس میں وہ جو بھی کرے گا اس کے لیے خبر دی جا رہی ہے
ہے نا کہ ایک بات کہی جا رہی ہے، جو بھی جملہ اسمیہ سے جو بھی بھلائی میں اور زیادہ کرے گا، پھر اس کے بارے میں جو جملہ ہے کیا ہے وہ؟ ان اللہ شاکر علییم. چلیے اب یہاں پر کیا کیا ہے؟ عطف ہر سے عطف ہے. چلیے اس کو بات کر لیتے ہیں. اگر کوئی زائد عبادت کرتا ہے، زائد طواف کرتا ہے، زائد صحیح کرتا ہے، تو اس کے بعد اننا ہے. ابھی ہم بہت کافی ذکر یہاں کر چکے ہیں ان صفا والمروہ میں. اب اس کا آپ انالیسس کر کے بتائیں گے یہ حرف مشبہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حرف مشبہ کے بعد میں اللہ کا اسم آ رہا ہے. اسم آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے یہ اننا کا اسم ہے جو منصوب رہے گا. ہاں، اس کے بعد میں اس کی خبر آ رہی ہے شاکر اور علیم. بس یہ خبر دینا مطلب ہے. اس کے ایمان کے ساتھ اللہ کا جو اسم آیا. اب اللہ کے تو 99 صفات ہیں، 99 صفاتی نام ہیں. ایک اس میں ذاتی ہے وہ اللہ ہے. اب اس کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ جو بھی حج و عمرہ کرے اسے طواف کرنا چاہیے، اور پھر اس سے زیادہ بھی اگر نیکیاں وہاں پر کرتا ہے، زائد طواف کرتا ہے، زائد عمرے کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یہ اسم ہے اور انا کے ساتھ اسے لایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ 2 صفات ہیں جو یاد رکھنا ہے. یہ اس نے اس دن وسیم نے شاکرن پہ بڑی ریسرچ کی بتایا تھا. اب یہ شاکرن یہاں پر بھی ہے، سورہ نساء میں بھی نہیں ہے. قرآن میں بہت زیادہ جگہ پہ آیا ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شکرا. شکرا کے معنی کیا ہے؟ شکر کرنا. نہیں، شکر کرنا نہیں. شکرا روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ میں ایک فاعل بھی ہوگا اور ایک فعل بھی ہوگا. شکرا، نصرا، ضربا. شکر کیا. ہاں، وہ شکر کیا. اسی سے ایک ڈرائیوڈ اسم نکل رہا ہے شکر کرنے والا، اور وہ جو ہے اس میں فاعل ہے شاکرن. اب شاکرن سارے بندے شاکر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور پرسوں آپ ہی نے وہ آیت پڑھی تھی، کیا تھا وہ؟ ان شکر تم ان شکر تم یزیدنکم. وہ اگر تم شکر کرو. اب اللہ کی جو صفات بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ شاکرون ہے. اللہ کے تمہارا میرا شکر ادا کرتے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ہم آج پہ گئے، بہت شکریہ تمہارا جو تشریف لائے آپ. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اللہ شاکر ہیں تو کیا مطلب ہوا اللہ شاکر ہیں؟ قدردان. ہاں، تو اب کیا مطلب ہوا کہ ایسے الفاظ ہیں کہ گرامر کہیں تاخ میں رہ جاتی ہے. جا کے شاکر کی گرامر آپ اٹھا کے ڈکشنری دیکھیں تو اس کے 2 معنی نکلتے ہیں. ایک وہ جو شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے اس کو شاکر کہتے ہیں، اور ایک جو شکر کو قبول کرتا ہے اور اس کا انعام دیتا ہے اسے بھی شاکر کہتے ہیں. جب اللہ کے ساتھ وہ نام آئے گا اللہ کا شاکر ہے تو شکور ہے، تو اس کے اللہ کے ساتھ جب آئے گا تو اس کو قبول کرتے ہیں، اس کا انعام دیتے ہیں. جو مزید نیکیاں کرتا ہے، جو فرض ادا کرتا ہے اس کے ساتھ نفل بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انعام دینے والا. تو شاکر اگر ہم صرف شرف کی طرف جائیں گے تو اس کا ڈرائیوڈ اسم ہے اور اس کے معنی اس میں فاعل ہے. شاکر کے معنی شکر ادا کرنے والا. لیکن اللہ کے نام کے ساتھ جب بھی شاکر استعمال ہوگا تو دوسرے معنی اس کے نکلتے ہیں کہ وہ اس کو قبول کرنے والا ہے، پسند فرمانے والا ہے، اس کا انعام دینے والا ہے. اور پھر نیتوں کو دیکھتے ہیں. اس کی خبر نمبر 1 یہاں پر ہے. خبر نمبر 2 ہے اللہ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں زائد عبادت کرنے والوں کو. اس کا انعام بھی دیتے ہیں زائد عبادت کرنے والوں کو. اور وہ جانتے ہیں نیتوں کو کہ وہ کوئی ریا کے لیے زائد عبادتیں نہیں کر رہا ہے، کچھ اور دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہا ہے. وہ ہماری عبادتوں کا علم بھی رکھتے ہیں کہ ہم کس نیت سے وہ کر رہے ہیں. کلیئر؟
الحمدللہ. جو تھوڑا ٹائم لگا لیکن آپ اس آیت کو سمجھنے میں وہی الذین آمنوا سے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے جو غلط خیال ان کے اندر بس گیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں بتوں کی وجہ سے اس صفا اور مروہ وہ بت تو بہت زمانے بعد آئے لیکن ایک عرصے تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امت حضرت دین ابراہیمی پہ قائم تھی اور اس وقت کے شاعر کی وہ لوگ بھی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے تھے لیکن بعد میں جاہلیت میں یہ سارے چینجز آ گئے تھے بتوں کو بٹھا لیا تھا تو اس کو اللہ نے وہاں سے مائنس کر دیا وہ نکال دیا یہ اس سے پہلے کی چیز ہے. اس وقت بھی اس میں یہ طواف ہوتا تھا ہر وقت جو ہے عرب پینسولا سے یہودی بھی نصارہ بھی سبھی وہاں پر آتے تھے اور وہاں کا طواف کرتے تھے صحیح بھی کرتے تھے کعبۃ اللہ کا بھی طواف کرتے تھے. تو اس پرانے زمانے کو جا کے اللہ فرماتے ہیں یہ تو بات کی چیزیں تھی اسے ترک کر کے اس طرف اپنے دل کے میلان کو مت لے جاؤ بلکہ یہ تو اللہ کی وہ بہت قدیم نشانیوں میں سے ہے. اور پھر اب حکم دے دیا کہ جو بھی حج کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے اس کے لیے فلا جناح کے معنی اب اس کے لیے لازمی ہے گناہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے لازمی ہے کہ یہ توقع ان کے بیچ میں وہ صحیح کرے اور ان کے بیچ میں طواف کرے اور اس کے علاوہ جتنی بار صحیح کرے گا جتنے عمرے کرے گا جتنے طواف کرے گا کعبۃ اللہ کے اللہ سبحانہ وتعالی کیا ہے فإن اللہ شاکر علیم اللہ سبحانہ وتعالی اس کو شکر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں انعام دیتے ہیں اس کو قبول کرتے ہیں اس کو ثواب دیتے ہیں اور وہ جو بھی ہماری نفل عبادت ہیں ہماری نیتوں سے واقف ہیں ہم کیوں کر رہے ہیں. حج بھی ہے گھر ریا کے لیے کیا گئے لوگ کہیں حاجی 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 ہزار حاجی حج کا بھی ہے اور لوگ جو ہے بہت وہ کہیں گے الحاج ہیں وہ بھی لکھیں گے تو پھر جو ہے وہ اللہ کو معلوم کہ وہ عبادت قبول ہوتی ہے. چلیے اب آپ کو بالکل یہ آیا سمجھ میں آگے کلیئر. الحمدللہ. ابھی دس از دا ٹائم فار کوشچن فار اینی one after another. Please raise your hand if you want to ask any question. This is the way that we are trying to understand Quran. ایک ایک ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں کیا صرف ہے کیا نحو ہے پھر ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے مل کے ایک پوری بات تقریباً ہوئی لیکن کلام پورا نہیں ہوا. کلام تو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا تھا اور ابھی ایک آیت نمبر 158 تک جا کے یہ کلام پورا ہوگا بلکہ یہیں پر ختم ہو رہا ہے 158 پہ. یہ پورے احکام آ گئے جو بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. Any question on it? This is the time for questioning. لیکن سلیقے سے گڑبڑ نہ ہو آواز ڈسٹرب نہ ہو اور ہاتھ اٹھائیے میں پوچھتا ہوں کون پوچھنا چاہتا ہے. ویری گڈ. نجیبہ. یس. صاحب یہ شاکر علیم قبول کرنے کے معنی میں بھی ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کی آیت میں آپ بتاتے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ شاکر ہے. کی بات ہے قبول کرنا کون سی چیز قبول کرتے ہیں آپ جب اس کے آپ قدر کرتے ہیں. اگر کوئی لا کے سڑا ہوا باسی کھانا آپ کو تحفے میں دے دے تو اٹھا کے پھینک دیں گے. اس کی قدر کب کریں گے جب وہ آپ کے استعمال کے قابل ہو آپ کی ضرورت کو پوری کرتے ہوں تو اس کے جتنا کھولیں گے اتنے معنی اضافت ہوتے جائیں گے. معنوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. اللہ قبول کرتے ہیں ہم بھی بہت سی چیزیں قبول کرتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں لوگوں کا آپ نے یہ ہمارے لیے کیا شکریہ. تو اس کو ہم آپ نے دعوت دی ہم مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت ہم نے آپ کو شکریہ کہا تھا قدر کی تھی آپ کی دعوت کی. اور پھر جو ہے اسی طرح سے اس کے معنی جتنے پھیلاؤں گے خطردان بھی ہے قبول کرنے والے بھی ہیں اس کو جو ہے اس کا اجر و ثواب دینے والے بھی ہیں. اب ہم اگر دیں گے تو کوئی اگر ہمارے ساتھ احسان کرے تو دعا بھی دیں گے اس کو ساتھ میں تو اس کے لیے برکت کا بھی کریے. تو کوئی لفظ ایسا کوئی
ایسا اس کو ہم کہیں کوزے میں بند نہیں کر سکتے. اس کو جتنا کھولیں گے اس کے معنی قدردان بھی نکلیں گے. اور وہ الگ لفظ نہیں ہے قدردان ہونا یا قبول کرنا. قبول کر دیں گے اسی چیز کو جس کی ہم قدر کرتے ہیں. وہ ناقابل قدر ہو تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے. اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. باسیا اترا ہوا کھانا سڑا ہوا بدبو آ رہی ہو فقیر کو دیں گے تو وہ بھی اٹھا کے اسی وقت پھینک دے گا. کوئی قدر نہیں کرے گا. تو اس کے معنی کو ہم کسی معنوں کو لمٹ نہیں کر سکتے. کسی معنوں کو کسی چھوٹے سے حصے میں قید نہیں کر سکتے. شاکرن بہت بڑا لفظ ہے. قدردان بھی کہیے, قبول کرنے والا کہیے, یا اللہ اس کی جزا دینے والا کہیے. جتنا پھیلاؤ گے. تو ایک شخص مجھے بہت پسند ہے, ہزاروں بار کلاس میں سنا چکا ہوں. ایک لفظ محبت کا اتنا سا فسانہ ہے. کون کمپلیٹ کرے گا؟ پہلے تو زمانہ ہے. ہاں, سکھڑے تو دلے آصف پھیلے تو زمانہ ہے. محبت انسان اللہ سے کرتا ہے, اللہ کے رسول سے کرتا ہے, اپنے والدین سے کرتا ہے, پڑوسیوں سے کرتا ہے, مسلمانوں سے کرتا ہے. یہ محبت بڑا وسیع لفظ ہے. لیکن شاعر اس کو لا کے سکیڑ کے وہ جو ہے ایک عاشق کے دل میں رکھ دیتے ہیں. بس اسی کا نام محبت ہے شاعری میں. ایک لفظ محبت کا اتنا سا فسانہ ہے. سکڑے تو دلے عاشق, وہ شاعری میں آتا ہے. پھیلے تو زمانہ ہے. تو اسی طرح سے کوئی بھی لفظ ہے اس کو آپ جتنا پھیلاؤ گے اس کے معنی ویسے جتنے. Am I clear? Did I answer your question? سارے کی صحت کے ہے. یہ آیت جو ہے ان صفا مروا طواف شروع کرتے وقت صفا کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا. اور ہر حاجی یا عمرہ والے جو بھی جائیں وہ سب دیکھیں گے. کیا پتا ہے کیا ہوا؟ یہ ان صفا والمروہ کی آیت پوری کی پوری آیت لکھی بھی ہے. اس سے کیا فرق ہوگا؟ وہاں بہت سی آیتیں بھی لکھی ہیں. مدینہ شریف میں بھی بہت سی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. کعبۃ اللہ کے پردے کے اوپر بھی بہت سی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ سب متعلق ہوتی ہیں. وہ لکھنے سے اس کی وہی وجہ ہے کہ ہم ان صفا والمروہ, بلکہ اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں. جب ہم صحیح کرتے ہیں تو اس وقت یہ آیت کو بھی پڑھتے ہیں. وہ جو آپ کا معلم ہوتا ہے وہ کراتا ہے تو وہ بھی پڑھتا ہے. سب یہ اللہ کے حکم کو اس وقت یاد کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا ہے کہ صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں اور اس کے درمیان ہم کو طواف کرنا چاہیے. آیت تو لکھی ہوئی ہے, وہاں پر بھی لکھی ہوئی ہے. بہت جگہ پہ صحیح کے دوران میں اور وہ دوسرے اوپر کے جو فلور بنے ہیں وہاں پر بھی جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے. اس سے کیا فرق؟ یہ سب دیکھے ماشاء اللہ صفا کے مقام پہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. I have a question, but maybe it is childish, I don't know. طواف کے معنی اطراف گھومنا ہے نا, کسی چیز کے اطراف. طواف پورا اطراف جا رہے. ہم صفا اور مروہ میں اس کے اطراف نہیں جاتے, اس کے درمیان میں جاتے. Can you give me a little explanation? صفا اور مروہ کو طواف کیوں بولے؟ آپ راؤنڈ کو لے رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف جو کرتے ہیں وہ راؤنڈ ہے, اطراف کے معنی نہیں ہے. وہ جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کے اطراف میں 7 چکر لگاتے ہیں. اور وہ چونکہ اس کا سچویشن ایسا ہے تو ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کے طرف گھوم رہے ہیں. جس ایک کہیں بھی کسی چیز تک جانا پھر وہاں سے واپس آنا, جانا آنا, وہی 2 مقامات کے درمیان چکر لگانا, وہ بھی طواف کہلاتا ہے. ڈونٹ لمٹ اٹ ٹو دا کعبۃ اللہ کا جو طواف ہے اس کا تصور بالکل الگ ہے کہ یہ کعبہ ہے اور صرف اللہ کا حکم ہے. کعبہ جو ہے اس کی عزت کرنا ہے, اس کی عبادت کے لیے طواف نہیں کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کے مطابق اس کا طواف کر رہے ہیں, اس کا احترام کر رہے ہیں. اور پھر جو ہے وہ طواف اس کے طرف جانے کو آپ طواف سمجھ رہے ہیں. لیکن طواف کے معنی کسی مقام تک جانا, پھر وہاں پر پلٹ کے آنا. پھر وہ یہ شاعری میں بھی بہت جو ہے استعمال ہوتا ہے کہ کسی کوئی ہے اپنے محبوب کے گھر کو جا رہا ہے آ رہا ہے تو وہ جو ہے طواف کر رہا ہے بولتے تو یہاں پر کوئی ایک محبوب کے گھر کی طرف صدقہ نہیں پھر رہا ہے. یہ بہت جگہ استعمال ہوتا ہے. طواف بار بار چکر لگانے کے معنوں میں بھی طواف آتا ہے. از اٹ ناٹ ایگزیکٹلی چونکہ ہمارے ذہن میں کعبۃ اللہ کا ایک نقشہ ہے
اور اس کے ساتھ ہم 7 چکر گھوم کے لگاتے ہیں تو وہ طواف کے اطراف سے لگاتے ہیں. بس اس کے کوئی 2 چیزوں کے بیچ میں بار بار آنا جانا. شاعری میں بھی پڑا ہوگا بہت سے ایسے ہلکے سے شہرا ہیں جو اپنے محبوب کے گھر کا اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں یا میں کھانے کا طواف کرتے ہیں, جاتے ہیں آتے ہیں اس کو بھی طواف کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اور کوئی کوشچن؟ اچھے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. کوئی بھی سلی مت سمجھو, کوئی کوشچن ہو آپ کا بے دھڑک پوچھ سکتے ہیں. بہت سلی ہوگا جیسے آپ پوچھیں گے کہ اللہ کے بارے میں کوئی سوال میرے سے کریں گے تو وہ بہت سلی ہوگا. میں کیا جانوں اللہ کیا کرنے والے ہیں, کیا ہے اللہ تو اس کا کیا جواب کیا کریں گے آڈر دیں گے. تو آئی ایم ناٹ. ایک سوال مانگے تو وعلیکم السلام. آگے تم. ہاں ماشاء اللہ. اصل میں یہ صفا مروہ سے 7 چکر ہوتے ہیں, لیکن بائی مسٹیک کسی نے 6 کیے ہیں یا 8 کیے ہیں تو دونوں صورتوں میں دم دینا لازمی ہے. بھول کے لیے نہیں ہے, ہمدن اگر وہ چھوڑتا ہے تو ہے, لیکن یہ سارے شرعی مسائل ہیں. یہ کسی مفتی سے پوچھیں, میں مفتی نہیں ہوں, میں تو ایک ادنا قرآن کا طالب علم ہوں. اور وہ جب حج کے لیے جائیں, عمرے کے لیے جائیں, تو اگر غلطیوں کے بارے میں سوال کرنا ہے تو اس کے لیے فقہ کی کتابیں موجود ہیں. اس میں بھی اختلافات اتنے ملیں گے کہ بھول چوک سے اگر ہو جائے تو کوئی دم نہیں ہوگا, مدن اگر ہو جائے تو پھر دم ضروری ہوگا. تو اس کے سارے مسائل بتا دے گا. جو مسئلہ آپ کو آسان نظر آئے اس کے اوپر عمل کیجیے. کوئی دو ٹوک فیصلہ ہاں دم دینا ہی ہے, دم نہیں دینا ہے. بھول سے اگر بھول ہو گئی, یاد کر لیا, اور یہ تو نماز میں بھی ہوتا ہے, سجدے سہو کر لیتے ہیں. یا نہیں بالکل ذہن یقینی ہے کہ ہم 4 ہی رکعت پڑے ہیں اور پھر اس کے ہفتے ختم کر دیا تو سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے. ذہن میں کنفیوژن باقی ہے تو 5ویں رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں. کنفیوژن کی وجہ سے سجدے سہو کرتے ہیں. بہرحال یہ فقہی سوالات ہیں جس کو کوئی فقی یا پھر جو مفتی حضرات ہیں وہ بہت بڑا علم حاصل کرتے ہیں, مفتی کا 7 سال تک پڑھتے ہیں. میں تو صرف قرآن کا ایک ادنا طالب علم ہوں. مجھے بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو میں کسی مفتی سے پوچھوں گا, لیکن اپنی عقل بھی استعمال کروں گا. اور اللہ نے اس کی مجھے اجازت دی, اور جو میرے سمجھ میں زیادہ صحیح آئے گا, کوئی مفتی کی بات ماننا میرے لیے ضروری نہیں ہے, میں اس کے اوپر عمل کروں گا. اللہ اسے قبول کرے, یہی دعا کروں گا. ٹھیک ہے. سید صاحب, مودودی صاحب نے 2-3 جگہ پہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں حج کے مناسک کا یہ حصہ تھا, تو اس لیے امپلیمنٹیشن میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوئی کیونکہ یہ اس وقت بھی موجود تھا اسی انداز میں جیسے اب تھا. بالکل. یہ جو ہے حضرت حاجرہ کی وجہ سے جب بھی لوگ کرتے تھے, لیکن بہت زمانے بعد وہاں پر بدھ بٹھائے گئے. اب وہ چونکہ وہ زمانہ دیکھے ہوئے تھے اس وقت کے عرب اور اس وقت کے انصار, تو وہ اس کی وجہ سے ان کے دل میں کراہیت تھی, جس کے بنا پہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہم دل میں کراہیت محسوس کرتے ہیں. تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا. اور یہ تو بہت پرانا طریقہ تھا حج کا, لیکن اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو اس وقت رائج تھی, لیکن پورے ارکان تو اسی وقت بنے جب 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. اور اسی وقت آپ نے کہا کہ جو میں اس وقت کر رہا ہوں اس کو لکھ لو یا دیکھ لو, اور یہی حج کے ارکان ہیں اور اسی طرح سے کرنا ہے. بالکل ہر ایک عالم اپنی جگہ صحیح ہے, اس میں ہم کسی کو کنٹراڈکٹ نہیں کر سکتے. ابھی 3-4 ہمارے پاس ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. ایک سار کا ہے کون ہے, نجیبہ کا بھی ہاتھ, تمہارا سوال ہو گیا نجیبہ, ہاتھ ڈراپ کر دو. یہ کون ہے بھائی, افسار کا ہے. یہ کون ہے, UMA, یہ ہاتھ اٹھائے تھے نا, کون سے سوال جی عمیر بھائی سے. اچھا عمیر تھے. چل افسار کا کیا سوال ہے, ان کا بھی ہاتھ اٹھا ہوتا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سیکوینس میں آیتیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتی ہے, یہاں پہ یہ آیت ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دم بیچ میں حج کا ذکر آ گیا. نہیں, کوئی بیچ کا ذکر نہیں ہے. تمام یہ سیدھا مومنین کو جو اس وقت کہہ دے, ابھی جو چیزیں فرض کی جا رہی ہیں
جیسے قضا سے روزے اور پھر دوسری چیزیں ایک 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 کر کے 176 کے بعد آئیں گی، لیکن عبادت کے کچھ طریقے، کچھ باتیں جو لوگوں کے دل میں ڈاؤٹ رکھتی تھی ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے مومنین کے لیے. اور آپ ایک بار پھر یا ایھا الذین آمنوا سے 151 سے 158 تک پڑھیے، پورا لنک نظر آئے گا. جتنی غلط فہمیاں تھیں وہ سب کلیئر کی گئی. بیچ میں حج کا کوئی ذکر نہیں ہے. سورہ حج میں اس کی تفصیل آئے گی، سورہ توبہ میں اس کی تفصیل آئے گی، یہ دوسری صورتیں جس میں حج کی تفصیل آئے گی. یہاں پر تو جو ذہن میں کنفیوژن تھا اس کو دور کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں نیکیوں میں شامل ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی زائد نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول کرنا ہے. اس میں بیچ میں حج کا کوئی ذکر نہیں. There was a confusion about a big ritual of Umrah and Hajj. کہ اس میں صحیح کرنا یا نہیں کرنا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا جواب دیا. It's nothing to do with Hajj. یہ جو کنفیوژنس ہیں اس کو دور کیا جائے. اس سے پہلے بھی وہی تھا کہ کیا تھا، صبر کرنے والوں کے بارے میں، یا پھر جو اللہ کی راہ میں موت پا گئے ان کو مردہ کہہ دیتے تھے. وہ سارے کنفیوژن دور کیا گیا کہ وہ مردہ نہیں ہے نا. یہ آیت 153 سے چل رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ سارے کنفیوژن جو تھے اس کو دور کیا گیا کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، وہ اللہ اس کا انعام دینے والے ہیں ان کو. تو اٹس نتھنگ ٹو ڈو پرٹیکولرلی وتھ حج. بیچ میں ایسے کوئی ایک دم سے نہیں آ گئی، بلکہ ذہنوں میں جو اس وقت ریچولس کے تعلق سے سوالات تھے ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ Am I clear to you? جی الحمدللہ. چلیے 158 ہو گئے نا. 159 آج تو ہم بہت کم کریں، ایک ہی کریں. اور کوئی بات نہیں ہے، اگر سمجھ کے کچھ کرتے ہیں تو یہی آگے بھی کام آنے والی ہیں. اور میں تھوڑا سا علم نحو کے ڈیٹیل میں جا کے آپ کو یہ بتایا. آئندہ کے لیے بھی آپ یاد رکھیے کہ مجھے اتنا بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر ریڈر خود جو ہے یہ حرف کے بارے میں، اس کلمے کے بارے میں جو کہہ رہا ہوں، یہ علم صرف سے تعلق ہے. یہ دونوں ملنے سے جو مرکب بنا یہ علم نحو سے تعلق ہے. اس طرح سے اگر آیت سمجھیں گے، بیچ میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو انشاءاللہ I will take care of you. Is there any other question? I don't think there is any other question. دانش آپ کو ہاں چلیے کون سا الحمدللہ بہت کلیئر ہوگی نا آیت ایک ہوئی، کوئی بات نہیں. جی بالکل بہت کلیئر. چلیے اب اس کا اقبال ہے آج بھی یا غائب ہو گئے؟ نہیں ہے. آپ ہی کو بولے دعا کے لیے. اس کو بولے چلیے دانش آپ کر دیجیے دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں کبھی بھی غائب نہ ہوا الحمدللہ، ہر ایک سب کلاسیں کیے. کل کے آپ دعا میں نہیں تھے، آپ بول کے چلے جاتے انصار کو کوئی بھی دعا کر لو میں تیار ہوں ملتے. کبھی ابھی انصار بول رہا ہے کہ فلاں کو بول کے گئے ہیں ہمارا کو دعا کرو بول کے. کہیں نہیں، یہیں پر ہی تھا سر. ابھی تو سنے گا تم بھی کسی سے دعا کروانے کے لیے کہہ کے گئے، مجھے کیا پتا. چلو پھر دعا کرو، مانیٹر ہیں تم جلدی. تمہارے کلاس جس میں کہ میں نے آپ کی سر ابھی تک ماشاء اللہ آپ ہیں بہت اچھے. میں آپ کو دعائیں دیتے رہتا ہوں. کون بہت دیر ہو گئی. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ رحیم یا اللہ غفور یا اللہ ستار یا اللہ حکم یا اللہ حکیم یا اللہ تواب یا اللہ رحمان الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ قبول کر دے جو بھی ہماری یہ کوشش ہے، اس کو تو قبول کر دے، اپنی رحمت و برکت عطا کر دے.
میں جو بھی کمی بیشی رہ جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کو تو معاف فرما دے، سب کو عزیز عظیم عطا فرما دے، اس کو ہمیں واضح بیشتر میں زیاد کا ذریعہ بنا دے۔ جو لوگ مشکلات سے پریشانی ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کو مشکلات کو پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ان کو شفا دے دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ حج کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ سب کے حج کو قبول فرما، ہم سب کو جو نہیں گئے ان کو بھی، اور جو گئے ان کو دوبارہ کوئی بھی نہیں جا حج عمرہ اگلے سال ان کو حج عمرہ طواف کرنے کی، اور وہاں پر صحیح اور طواف کرنے کی، اور حج عمرے کی تمام ارکان پورے کرنے کی فوائد نصیب فرما۔ اس کو جو غلطیاں ہیں اس کو معاف کرواتا ہے، رحم کر فرما، ہمارے لیے قرآن حدیث کو آسان کروانے، اس کو صحیح فہم عطا فرما، صحیح سمجھ کے پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق دے، تو دوسروں کو عمل کے ذریعے پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔ بہت سے لوگ دعا کے وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک میری گزارش ہے کہ جب بھی ہم ایک نیک کام کر رہے ہیں، اتنی دیر ہم جو 1.5 گھنٹہ جڑے ہوئے رہے، ہمارے لیے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں سب ہماری مغفرت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے جتنی دیر محفل میں بیٹھتا ہے، اس کے لیے ملائکہ، پرندے اور جتنے بھی انسان اور جن کو چھوڑ کے سب اس کے لیے دعا کرتے۔ کوئی بھی خیر کا کام، کوئی نیکی اگر اللہ کی توفیق سے ہم سے سرزد ہو جائے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم شروع بھی دعا سے کرتے ہیں اور ختم بھی دعا سے کرتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ ٹرائی ٹو اٹینڈ، 1 منٹ کی دعا ہوتی ہے۔ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو رن اوے فرام دا دعا۔ نیکی کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ چلیے اب آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں میٹنگ، میں کلوز کر رہا ہوں، ریکارڈنگ پہلے کلوز کروں گا۔ کیا اس کے لیے دانش مجھے زوم پہ آنا پڑے گا یا پھر ہم شام میں رات میں کریں، اس لیے کہ کل کی کلاس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میرے؟ سر اس سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی تھوڑا آرام کرنا چاہتے ہیں تو نہیں، ابھی میرے پاس ابھی ٹائم ہے نا، نماز کو بھی تو 29 ہے۔ تو پھر آپ پہلے میں ریکارڈنگ تو آپ